بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، الحمدللہ رمضان مبارک کا پر نور مہینہ پوری کائنات پر اپنے نور کی کرنیں بکھیر رہا ہے۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اپنے عروج پر ہیں۔ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں نفل عبادت کا ثواب فرض عبادت کے برابر عطا کیا جاتا ہے، جبکہ فرض کا اجر 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ نہایت ہی بابرکت مہینہ ہے، لہٰذا اس ماہ مبارکہ میں ہمیں تہجد کی نماز بالکل بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ناظرین محترم، ویسے تو تہجد کی نماز کی اپنی ہی بڑی فضیلت ہے اور کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ اس نماز کو سارا سال پڑھتے رہیں، لیکن جن لوگوں کی عادت نہیں ہے اور جو لوگ سارا سال تہجد کی نماز نہیں پڑھ پاتے، تو ان لوگوں کے لیے بھی رمضان مبارک ایک سنہری موقع ہے، اور وہ لوگ بھی اس ماہ مبارک میں آسانی سے یہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا مبارک گھڑیوں میں اس نماز کو ادا کرنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین محترم، جان لیجیے کہ تہجد کی نماز کے بارے میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نفلی عبادات میں سب سے زیادہ افضل نوافل تہجد کے نوافل ہیں، یعنی فرض نماز کے بعد جس نماز کی فضیلت سب نمازوں سے بلند و برتر ہے، تو وہ یہی تہجد کی نماز ہے، اور اللہ رب العزت کو بھی یہ نہایت ہی پسند ہے۔ تہجد کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پیارے ناظرین، رمضان کا مہینہ تو ویسے ہی نیکیوں کا موسم بہار ہے، تو اس بابرکت مہینے میں تہجد کی نماز پڑھنا اور بھی زیادہ آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ تقریباً ہر مسلمان روزے کے لیے سحری کے وقت اٹھتا ہی ہے۔ لہٰذا جب آپ سحری کے لیے بیدار ہوتے ہیں تو زیادہ وقت نہیں چاہیے، بلکہ صرف 10 منٹ نکال کر تہجد کے چند نوافل ادا کر لیجیے۔ ناظرین محترم، اگر اس بارے میں بات کی جائے تو بہت سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں، اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ تہجد کی نماز کا وقت صرف صبح کے وقت ہی ہوتا ہے، یعنی نماز فجر سے پہلے جو سحری کا وقت ہوتا ہے تو یہی تہجد کا وقت ہوتا ہے، جبکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے سونا ضروری ہے، اور اگر سوئے بغیر تہجد کی نماز ادا کی تو وہ نہیں ہوگی۔ آئیے اب ان باتوں کو دھیان سے سمجھ لیجئے کہ یہ بالکل درست ہے کہ تہجد کا معنی ہی یہ ہے نیند کو توڑنے والی، یعنی یہ وہ نماز ہے جو نیند کو توڑ کر پڑھی جاتی ہے۔ لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سونا بالکل بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے رات کی ڈیوٹی میں مصروف ہوتے ہیں اور دن کے وقت سوتے ہیں، تو ایسے میں کیا وہ تہجد کی نماز نہیں پڑھیں گے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور جان لیجئے کہ تہجد کی نماز کا وقت اسی وقت شروع ہو جاتا ہے جب ہم عشاء کے 4 فرض ادا کر لیتے ہیں، یعنی جیسے ہی کوئی شخص رات کے وقت عشاء کے 4 فرض ادا کر لیتا ہے تو اس کے لیے تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ وہ چاہے تو اسی وقت تہجد کے نوافل ادا کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے ہیں، چاہے 5 منٹ کے لیے سوئے یا 10 منٹ کے لیے یا پھر جتنے بھی وقت کے لیے سوتے ہیں، تو جیسے ہی رات کے کسی بھی حصے میں آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے تو وہ وقت آپ کے لیے تہجد کا ہی وقت ہے۔ آپ اس وقت تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں، اور جان لیجیے کہ جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو اس وقت تہجد کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے، یعنی آپ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جب بھی چاہیں تہجد کے نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ سونا چاہیں تو بھی درست ہے، لیکن اگر سوئے بغیر تہجد کے نوافل پڑھتے ہیں تو بھی بالکل درست عمل ہے، لیکن جان لیجیے کہ اس کے لیے جو افضل ترین وقت ہے وہ رات کے پچھلے پہر کا یعنی سحری کا وقت ہے، کیونکہ اس وقت انسان نیند کے مزے لے رہا ہوتا ہے، لہذا اس وقت میں نرم بستر کا چھوڑنا انتہائی گراں گزرتا ہے۔ لہذا جو عمل انسانی نفس کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے اور جو عمل انسان کو تکلیف میں ڈالتا ہے، تو پھر اللہ کے ہاں اس کا اجر و ثواب بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ ایک اور بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ رات کے پچھلے پہر جب پوری دنیا نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور یہ اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو اس وقت میرے سامنے سجدہ ریز ہو، ہے کوئی شخص جو میرے سامنے ہاتھ بلند کر کے مجھ سے دعا کرے، ہے کوئی جو مجھ سے فریاد کرے تاکہ میں اس کی خالی جھولیاں بھر دوں،
اور میں اسے وہ عطا کروں کہ جو وہ مجھ سے چاہتا ہے۔ لہٰذا رات کے اس پہر جب کوئی شخص اللہ کے حضور سر بسجود ہوتا ہے اور اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا ہے تو اس بندے کی یہ ادا اللہ رب العزت کو بے حد پسند ہے۔ لہٰذا ناظرین محترم، نماز تہجد کا سب سے افضل وقت سحری کا وقت ہے۔ تہجد کی نماز میں کتنی رکعتیں ادا کرنی چاہیے تو جان لیجئے کہ کم سے کم 2 رکعتیں ادا کریں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو کم سے کم 4 رکعت نماز تہجد ضرور ادا کرنی چاہیے، لیکن اگر وقت نکالا جائے اور 12 رکعتیں ادا کی جائیں تو کیا ہی کہنے۔ یاد رکھیں یہ نماز نہایت ہی برکتوں اور فضیلتوں والی نماز ہے۔ ناظرین محترم، جان لیجئے کہ تہجد کی نماز پڑھنا نہایت ہی آسان ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تہجد میں کوئی خاص وظیفے پڑھے جاتے ہیں، تو جان لیجئے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ جتنی بھی رکعتیں ادا کرنا چاہتے ہیں 2 رکعت کے حساب سے ادا کر لیجئے۔ رمضان المبارک میں جب آپ سحری کے لیے نیند سے بیدار ہوں تو فوراً وضو کر کے جائے نماز پر کھڑے ہو جائیں۔ آپ کے دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں 2 رکعت نفل نماز ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں لیکن مستحب ہے، اور اگر زبان سے نیت کرنا چاہتے ہیں تو یوں نیت کریں کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نفل نماز کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی جانب اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھ باندھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک پڑھیں، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف پڑھیں، پھر الحمدللہ شریف یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں، اور اس کے بعد کوئی سی بھی سورت پڑھ کر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں۔ رکوع اور سجود کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں، بسم اللہ شریف پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر کوئی دوسری سورت پڑھیں اور پھر سے رکوع اور سجود کر کے اتحیات میں بیٹھ جائیں۔ اتحیات پڑھیں، پھر درود ابراہیمی پڑھیں، پھر رب جعلنی والی پوری دعا پڑھ کر سلام پھیر لیں۔ یہ آپ کی 2 رکعت نوافل ادا ہو گئے۔ اب آپ پھر سے اگلی 2 رکعت نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں اور نماز مکمل کریں۔ اسی طرح سے 2 رکعتیں کر کے آپ جتنی رکعتیں بآسانی پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں۔ اس کے بعد اگر وقت ہو تو تسبیح فاطمہ پڑھ لیں، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر اور 33 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں۔ اگر کوئی دوسری تسبیحات کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، مثلا 100 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ سکتے ہیں، یا 100 مرتبہ کوئی چھوٹا درود شریف پڑھ سکتے ہیں، یا 100 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ سکتے ہیں، یا سورہ یاسین پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر یہ تمام اذکار پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دعا کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر لیں، اور جو بھی آپ اللہ رب العزت سے دعا کرنا چاہیں یا ایک سے زیادہ دعائیں کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ تہجد کا وقت قبولیت دعا کے لیے خاص وقت ہے۔ اس وقت میں اللہ کی رحمتیں جوش میں ہوتی ہیں، جبکہ رمضان وہ ماہ مبارکہ ہے کہ اس میں ہر عمل کا اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اور آپ کی ہر ایک نیکی کو 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ تمام دوست، بھائی، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ اس ماہ مبارکہ میں اللہ کی رحمتوں کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر سے ضرور فائدہ حاصل کریں، اور ہر روز سحری کے وقت میں سحری کرنے سے پہلے 2، 4، 6، 8، 10 یا پھر 12 رکعت تہجد کے نوافل ضرور ادا کریں۔ انتہائی آسان طریقہ ہے جو اس ویڈیو میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر بھی اگر کسی بھائی بہن کو کوئی دقت یا مشکل ہو تو نیچے کمنٹ میں اپنا سوال تحریر کر کے معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نماز تہجد ادا کرنے کی توفیق و مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا آپ کا سننا قبول منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔